اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دور حاضر میں جو سب سے مہم چیز ہے وہ خود انتظار ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ اور چونکہ ظہور ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ظہور سے ہی مشکلات حل ہونے ہیں، باقی اس دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہے وہ بغیر ظہور کے حل نہیں ہو سکتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا اذهب اللہ عز وجل عن شیعتنا عاہہ۔ فرمایا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شیعوں سے تمام کے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اس کو رفع و دفع کر دیں گے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے گویا کہ پہلے شیعوں کے اوپر جو حالات ہوں گے وہ کچھ زیادہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور کی برکت سے ایک ایسا معجزہ ہو جائے گا، اور ایک ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے خاص رحم و کرم شیعیان پہ کہ تمام کے تمام مشکلات جو ہے وہ رفع و دفع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَالزُّبُرِ الْحَدِيدِ، ان کے جو قلب ہے، شیعیان کے جو قلب ہے وہ لوہے کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جس کو کہتے ہیں فولادی قلب، فولادی جسم۔ ان کے جو البتہ یہ ایک تشبیہ ہے، یعنی اس قدر مضبوط ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں گے، ان کو استقامت بخش دیں گے، اور یہاں تک استقامت ہو جائے گی کہ وَجَعَلَ قُوَّةَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کی جو طاقت ہے وہ گویا کہ 40 مردوں کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے لشکر میں ہر شخص جو ہے اس کی قوت جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر ہو جائے گی۔ روایات میں یہی کچھ ہی ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس ٹائم حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ دوسرے لوگ بھی ظاہراً لشکریں ہوں گی، لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، تو وہ جب امام کے سامنے آئیں گے تو وہ گمان کریں گے، اور سب سے پہلے تو کہہ دیں گے کہ ارجع یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے فرزند، پلٹ جا جہاں سے آیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو امام فرمائیں گے کہ اگر آپ لوگ میری اتباع نہیں کرتے تو میں جہاد کروں گا اور جنگ کی صورتحال ہو جائے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ اس گمان پہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوں گی اور امام کے لشکر کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہوگی، ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر ان کی طاقت ہے، اور اگر ان سے ہم لڑیں گے تو یقیناً خودکشی ہے۔ لیکن وہ اس امر سے غافل ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کم ہے، تعداد کم ہے، اور ہماری تعداد چونکہ زیادہ ہے تو امام کے ساتھ اگر ہم جنگ بھی کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ہار جائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں جو وہ کہتے ہیں کہ شیعتنا، یعنی اس دور کے وہ خالص شیعہ، نہ یہ کہ یہ جو آج کل کے برائے نام شیعہ ہیں، برائے نام شیعوں کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص قسم کی شیعہ جو کہ امام کے لشکر میں ان کے صحابی ہوں گے، امام کے خاص لشکر کے صحابیوں کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی کہ ایک تو ان کے تمام مشکلات رفع و دفع ہو جائیں گے۔ دوسری جو چیز اس میں سے ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کے قلوب جو ہے اس میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ چونکہ آج کل کے دور میں اگر ظاہراً آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ہم وہ کام کرنے ضروری ہے، مثلا ہمارا عقیدہ شیعہ،
یہ ایک امر مہم ہے، نہایت امر مہم ہے، لیکن ہم ہر جگہ کے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں۔ حالات کی سازگاری چونکہ ہے نہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم قلت میں ہیں، ہماری قلت ہے، کم تعداد میں ہیں۔ ظاہر سے جب کم تعداد میں ہوں گے اور اس طرف سے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں اس موقع پر تقیہ کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار تقیہ کرنا پڑ جاتا ہے، اور اپنے اس مخصوص جو کہ حق گفتگو ہوتی ہے ان کو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری قلت ہے، ان کی کثرت ہے۔ کثرت اور قلت کی وجہ سے ہم بعض اپنی گفتگو کو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ وہ دور نہیں ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے تو تمام کے تمام مشکلات رفع و دفع ہو جائیں گے۔ یعنی اس دور کا جو شیعہ ہوگا، جو صحابی ہوگا، جو امام کا چاہنے والا ہوگا، جو امام کے لشکر میں ہوگا، اس شخص کے لیے اس پر کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، ہر قسم کی مشکلات سے وہ مبرہ ہوگا، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو کوئی تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے تمام شیعیان کی وہ مشکلات کو رفع و دفع فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب امام ظہور کریں گے، چونکہ امام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، چونکہ ظہور ہی تم لوگوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ان کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کا جوابات انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے، امام علیہ السلام کا لطف و کرم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی اللہ رب العزت تمام مومنین کی اور آپ کی خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی یہ جو چینل ہے، ان سب کی توفیقات اور ہم سب کی توفیقات میں اللہ رب العزت اضافہ کرے کہ ہم سب کو مل کر دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق حاصل ہو اور حوصلہ ملے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، چونکہ مومنین منتظر ہوں گے اور انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ جی قبلہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے جو یہ آج کا پروگرام 139 نمبر قسط میں امام زمانہ علیہ السلام کے مختلف موضوعات کے اوپر علماء سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا رہا، اور مختلف موضوعات میں مختلف سوالات پر، البتہ اس سوالات میں سے کچھ ایسے سوال بھی تھے کہ جو مومنین کے پیشکش تھی اور ان سوالات ہم نے علماء کے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلا سوال قبلہ آپ سے یہ ہے، جی قبلہ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کلام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے کا تذکرہ موجود ہے امام کا؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خوشی ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چینل کے ذریعے سے گفتگو کرنے کا موقع ہے، جو کہ کربلا معلیٰ سے مباشرتاً لوگوں کے
اذہان تک، لوگوں کے سماعتوں تک یہ آواز جاتی ہے. بہت اچھی خدمت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع اور سرزمین کربلا سے اگر پوری دنیا میں نشر ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نعرہ ہوگا وہ یا لسارات الحسین ہوگا. بے شک بے شک. لہذا اس امام کہ جو مظلوم ہے اور آج بھی پردہ غیبت میں ہے، بے شک لیکن پردہ غیبت میں ہمارا پورا یقین ہے کہ ہمارا امام علیہ السلام پردہ غیبت میں رہ کر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے وہ حاضر ہیں. بے شک. اور ہمیں ہر آن ہر لمحہ یہ فکر کرنا چاہیے، جی یہ خیال کرنا چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں، بے شک مخفی نہیں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہر حرکات سکنات ظاہری طور پہ مخفی طور پر ہم سے واقف ہیں. اس لیے بے بعض شک روایت میں ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. بے شک. لہذا اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو افسردگی ہوتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. اللہ اور اکبر. کائنات پوری کائنات الہی ہے جس کا خالق و مالک بے شک اللہ رب العزت ہے، جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا ہے، چاہے وہ اس پر ایمان رکھتی ہوں یا ایمان نہ رکھتی ہوں. بے شک. اور ایمان نہ رکھنے والوں میں سے اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے حضرت انسان، جن میں سے جی بعض اللہ کے فرما بردار ہیں اور بعض جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں. جی بالکل. اور بقیہ چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے خلق کی ہے وہ اطاعت الہی سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ اطاعت الہی میں ہے، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے کائنات کوئی بھی شے ہو. ہر شے سوائے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اطاعت کرے بے یا شک وہ اپنے سے نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو اختیار دیا. بے بقیہ شک. مخلوقات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں. جی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کے لطف و کرم کا اقرار کرتے ہیں. بے شک. اور یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس کے سلسلے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آج سوالات ہو رہے ہیں یا آج خبر دی جا رہی ہے، جی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، جی بلکہ اس کے بعد بقیہ ائمہ نے بھی جی اس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے بتایا ہے، متعدد بار بتایا ہے. اور بہت سے خصوصیات، بہت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور کیفیت ظہور، کیفیت حکم، یہ جی ساری چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اچھی طرح سے متوجہ کیا ہے، بے شک. متحمل کیا ہے. تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سوائے ہم جو ہے اس وقت جو موجودہ ہیں یا جو زمانے غیبت میں افراد ہیں جی وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جڑے ہوئے ہیں تو بس یوں ہی جڑے ہوئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، جی بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جڑنا خود ہمارا یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، بے شک. اور جس کے بارے میں ہمارے پاس اخبار موجود ہیں، بہت سارے روایات موجود ہیں جی جو ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے اور ان کے ہونے کے اوپر اعتقاد رکھنے پر پورا یقین دلاتی ہیں، بے شک. اور ہمارا اس پر یقین بھی ہے. اور
کیونکہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو جواب کا سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی زبان سے، تو نبی اکرم ابن عباس روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی لاثنا عشر. سبحان اللہ، سبحان کہتے اللہ. ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میرے جو خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اور میرے جو اوصیاء ہوں گے، اور اللہ تعالی کی خلق کے اوپر، مخلوق کے اوپر جو حجت ہوں گے اللہ کی، وہ 12 ہوں گے. سبحان اللہ. جی اولهم اخی وآخرهم ولدی. اس میں سے سبحان سب سے اللہ. وہ میرا بھائی ہے، جی اور جو آخر ہے ان میں سے وہ میرا بیٹا بیٹا ہے. ہے. سبحان اللہ. تو بے شک. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ومن اخوک، اللہ یا رسول اکبر. اللہ بھائی کون ہے؟ جی قال علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. بے شک. تو پہلے خلیفہ ہیں جو وہ میرے بھائی ہیں. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ کون ہے جو آپ کے بھائی ہیں؟ تو نبی اکرم نے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. طرح سے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خصوصاً شیعان حیدر کرار کے پاس روایات کثرت سے موجود ہیں، جن میں اس بات کے اوپر تاکید ہے کہ نبی اکرم نے ایک دو مقام پر نہیں جی بلکہ متعدد مقام پر اور بار بار جی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور ان کی وصایت کا اعلان کیا ہے. اس لیے ہم شیعان حیدر کرار نبی اکرم کے بعد اگر کسی کو نبی کا جانشین اور خلیفہ تصور کرتے ہیں، کسی کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور سبحان ہم اللہ. خلیفہ اس لیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے بعد جو ائمہ طاہرین ان کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خلافت کی صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم اللہ کے رسول نے ان کی تعیین فرمائی ہے. بے شک بے شک. اور یہی سنت رہی ہے، سنت اسلام، جی جو کہ سب سے پہلے جو مخلوق ہے حضرت آدم، وہاں سے اسلام جو دین ہے، دین الہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. بے شک. یہ دین اسلام، یہ دین جناب آدم سے لے کر ابھی تک یہی سنت رہی ہے کہ جب بھی خلیفہ اللہ کی طرف سے کسی خلیفہ معین کرنے کی بات آئی ہے، تو خلیفہ تعین جو ہوئی ہے وہ یا وسیع کسی نبی کا اگر معین ہوا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معین ہوا بے شک بے شک. ہے. لہذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے بعد اگر پہلے جو خلیفہ ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور علی کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ ان میں سے پھر امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جن میں سے آخر جو ہے وہ امام مہدی کے آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اس وقت سبحان پردہ اللہ. غیب. ہم سب جو ہے ان کے منتظر ہیں، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں. بے شک. اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہے کہ میرے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیا کرو. خود سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے طلب کیا ہے، اور یہی ضرورت بھی ہے کہ دنیا میں اگر عدل و انصاف قائم کرنا ہے، بے دنیا شک. کو پاک و صاف بنانا ہے، تو ہمیں دعا کرنی پڑے گی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا بے امام شک. علیہ الصلوۃ والسلام جلد از جلد ظہور فرمائے. جی تو روایت میں سوال کرنے والے نے کہا قیل یا رسول اللہ ومن اخوک، کون ہے آپ کا بھائی؟ قال علی سبحان بن اللہ. ابی طالب. قیل ومن ولدک،
اللہ یا اکبر. آپ کا بیٹا کون ہے جو جی آخر میں ہوگا، یعنی ان 12 کا جو آخری جن کو آپ نے ولدی کہا ہے وہ کون ہے؟ صحیح. قال الذی الذی یملأها، یعنی اے یملأ الارض قسطا وعدلا کما سبحان اللہ. ملئ بے وظلم. کالمے کا جو میرا بیٹا جو آخری بیٹا ہوگا اس کا نام جو ہے وہ مہدی ہے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا کہ جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. سبحان اللہ. اور فرمایا والذی بعثنی، روایت کا آگے کا جملہ ہے والذی بعثنی بالحق بشیرا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم سبحان حتى اللہ. يأتي ولدی المہدی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ یعنی دیکھیں یہ جملہ جو ہے والذی بعثنی بالحق، یعنی قسم کھا کے کہ جس اللہ نے، ذات کی قسم ہے کہ جس اللہ نے مجھے حق کے ساتھ اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. مہدی اس دنیا میں آئیں گے، اور اگر کوئی یہ سمجھے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے کہ لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد جی لطول الله ذلك اليوم، اس کلام سے، نبی اکرم کے اس کلام سے ایک بات کی طرف اور اشارہ ملتا ہے. جی وہ اشارہ یہ ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام طویل ہوگی، جی. بے شک بے شک. طویل ہوگی، اور اس طولانی غیبت کی وجہ سے کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو جی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے. بے شک. اسی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا کہ تاکید کے لیے فرمایا کہ طولانی غیبت کی وجہ سے شک و شبہ کسی کو نہ ہو، کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے وہ ضرور بالضرور جی ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. یہاں تک کہ اگر غیبت بہت زیادہ طولانی ہو جاتی ہے، جی. بہت زیادہ طولانی ہو جاتی ہے، صحیح. تب بھی یہ ہوگا کہ اللہ قیامت سے پہلے ایک دن، جی اور وہ دن جو ہے اس کو طولانی بھی کر دے گا. اگر یہ سوچے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیامت سے ایک دن پہلے آئیں گے، جی لیکن جی. نبی اکرم اس قول سے لوگوں کی تقویت کے لیے، بے لوگوں شک. کو ایک تقویت مل رہی ہے کہ طولانی غیبت سے گھبرانا نہیں، جی طولانی غیبت کی وجہ سے ایمان کمزور نہ ہو جائے. جی جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طولانی غیبت کی وجہ سے، لمبی غیبت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، صحیح. بہت سے لوگ ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائیں گے. جی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں بتا دیا کہ اگر طولانی ہو، یہاں تک کہ اگر تم یہ گمان کرنے لگو، یہ سوچنے لگو کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک امام مہدی کا، میرے بیٹے کا، آخری بیٹے کا ظہور نہ ہو جائے اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے. بے شک بے شک. چاہے اس دن کو، وہ جو دن ہے جسے تم یہ تصور کرو گے کہ بس یہ آخری ہے، اس دن کو چاہے اللہ رب العزت کو اتنا طولانی ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، جی اتنا لمبا ہی کیوں نہ کرنا پڑ بے جائے. شک. تو اس روایت میں جو ہے یہ خصوصاً جو ہے ضعیف النفس جو غیر ہیں، جو ان کی تو بات الگ ہے، ہم جی غیروں کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اپنے ہیں ان جی کے لیے ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس پرآشوب دور میں، پرآشوب زمانے میں مشاکل ہیں، جبکہ ہر طرف پریشانیاں ہیں، جی اور خصوصاً وہ حق کے صحیح ماننے والے ہیں، صحیح پیروکار ہیں، جی ان کے لیے بہت ساری مشکل ہے، بہت سارے جو ہیں وہ ان کے لیے رکاوٹیں ہیں. چاہیے کہ اس دور میں اپنے ایمان کو قوی سے قوی تر کریں، بے شک. مضبوط سے
اتر کرے، بے شک اور کہیں سے کوئی شبہہ کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، کہ کہیں سے یہ ریب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت جو ہے وہ طولانی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے، اس کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بے شک ہاں، اس زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر کس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے ظہور تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کرنا ہے، کثرت سبحان سے اللہ، ہمیں دعا کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل تعجیل کرے، فرمائے اس لیے کہ انشاءاللہ۔ ظہور میں تعجیل کی وجہ سے ہی دین الہی پوری دنیا میں پھیلے گا، اور جو مومنین ہیں ان کو ظلم و جور سے، جو اذیت نفسی میں ہے، ظاہر سی بات ہے مومن جب ہر طرف ظلم و جور دیکھتا ہے تو اس کو جی، لہذا جسمانی اذیت سے زیادہ مومن کو اس دور میں، مومن کو جسمانی اذیت، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں مومنین کو اذیت ہے، تو اذیت سے مراد جو ہے وہ اذیت نہیں ہے لینا چاہیے ہمیں جو جسمانی طور پہ ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ بھی اذیت ہے، لیکن اس سے مراد ہمیں روحانی طور پہ اذیت لینا چاہیے، کہ مومنین کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو روحانی اذیت ہے، نفسیاتی جو اذیت ہے، وہ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ہوتی، کہیں زیادہ ہوتی، لیکن جو نفسیاتی اذیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جسمانی اذیت سے۔ لہذا اذیت، جو مومنین ہر طرف ظلم و جور دیکھتے ہیں، فسق و فجور دیکھتے ہیں، تو مومنین کو اذیت ہوتی ہے، بے شک لہذا مومنین کو چاہیے کہ اسی کثرت کے ساتھ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیا کریں۔ بے شک اور فرماتے ہیں اسی حدیث کا یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں لطول اللہ ذلك اليوم حتى يخرج فيه بلدي المهدي سبحان اللہ، فينزل روح الله عيسى ابن مريم سبحان اللہ، فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور ربها اللہ اکبر، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب۔ سبحان اللہ، جی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ یہ تو ایک روایت ہے، اسی طرح کی کئی روایات ہیں جی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جی کہ جس میں آپ نے اپنے خلفاء کا تعیین کیا ہے، بے اور شک ساتھ میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی ہے، اور ان کی غیبت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور طولانی غیبت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ابھی آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو تعارف خلفاء میں ہوا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہوا، تو کیا کلام امیر المومنین علیہ السلام میں بھی حضرت امام زمان علیہ السلام کے غیبت کا تذکرہ اور مومنین کی جو کیفیت ہے یہ موجود ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بالکل، امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جی گفتگو موجود ہے، قول موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن جی اکمال الدین و اتمام النعمہ میں یہ روایت جو شیخ صدوق علیہ الرحمن کی کتاب، اس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عن آبائه الامیر المؤمنین علیہ السلام انه قال للحسین علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا التاسع من جی، ولدك یا حسین هو القائم بالحق سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، المظہر للدین الباسط للعدل۔ سبحان قال اللہ، الحسین علیہ السلام فقلت یا امیر المؤمنین وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ تفسیر کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جی تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے لوگوں پر۔ فقال ای والذی بعث محمدا بالنبوۃ سبحان اللہ، واصطفاہ جمیع البریہ، کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ساری کائنات پر جسے مصطفیٰ بنایا، بے شک،
ان اس کے قسم کہ ایسا ہونا ہے کہ قائم علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا اور وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم بھی کریں گے، جیسا کہ سبحان اللہ. وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ولیکن بعد غیبت و حیرت، جی صحیح. السلام لیکن یہ جو ہوگا کہ القائم بالحق، یعنی کہ وہ حق کے ساتھ قائم ہوں گے اور پوری دنیا میں قسط اور عدل کے ساتھ پوری دنیا میں قیام کریں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ بعد غیبت و حیرت، سبحان اللہ. ایک غیبت ہوگی اور اس غیبت اور اس حیرت کے بعد ایسا ہوگا. جی ہاں پھر وہ غیبت کی حالت کا لا یثبت فیہا علی دینہ الا المخلصون المباشرون لروح الیقین. سبحان اللہ. جی بالکل. وہ مومنین جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. جی اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے متمسک رہیں، جی زیادہ سے زیادہ اللہ کے قانون کے ساتھ متمسک رہیں. دور بہت ہی پرآشوب ہے، بے شک بے شک. ایمان کو بچانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس دور میں بچائیں جی اور اسے محفوظ رکھیں، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یثبت فیہا علی دینہ الا المخلصون المباشرون لروح الیقین. سبحان اللہ. بے شک. اس میں ثابت نہیں رہے گا، اس غیبت میں ثابت نہیں رہے گا اپنے دین پر مگر وہ کہ جو مخلص ہوگا جی اور اس کے پاس روح یقین ہوگی. اللہ اکبر. جس کے پاس روح یقین ہوگی یا جو مخلص ہوگا جی وہی اس غیبت میں دین الہی کے اوپر برقرار رہے گا. بہت سے زمانے جو ہیں وہ سخت جی آئے ہیں، جب لوگ اس سختی میں پڑھ کے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے دور ہو گئے یا اس کی عظمت سے دور ہو گئے یا اس کی حقانیت سے دور ہو گئے. یہ غیبت کا زمانہ ہی بھی بہت ہی سخت زمانوں میں سے ہے، بہت ہی سخت ادوار میں سے ہے. جی لیکن انشاءاللہ جو مومنین ہیں، جو مخلصین ہیں، بے شک. ان کے لیے یہ دور انشاءاللہ سخت نہیں ہے، بلکہ اس دور میں وہ اور زیادہ خصوصاً اس دور میں تنہائی میں ظاہر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مشاکل بہت زیادہ ہیں، ہر طرف سے حملے ہیں. اس لیے ظاہر میں جو ہو سکتا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، زمانے کا تقاضا ہے، ظاہری اعتبار سے جی دین کا اظہار کرنا، لیکن اگر ایسا ظاہر نہیں کر سکتے ہیں تو خصوصاً مومنین کو یہ چاہیے کہ اس دور میں، جبکہ دور جو ہے پرآشوب ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ قوی کریں، زیادہ سے زیادہ یقین کو مضبوط کریں. اگر ظاہر میں اس وقت بہت سارے مشاکل ہیں، بہت سارے مشاکل ہیں، لہذا ظاہر میں اگر مشاکل ہے، ظاہر میں اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو کم از کم جی تنہائی میں، خلوت میں، جو سب سے زیادہ اہم ہے، خلوت میں، تنہائی میں اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، دعا کثرت سے کریں کہ اس پرتشدد ماحول میں، اس عالم میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھے، ہم سب کے یقین کو مضبوط رکھے. لہذا فرماتے ہیں لا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سبحان اللہ. صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی مخلصون مباشرون لروح الیقین، اور اللہ رب العزت نے جن سے میثاق ہماری ولایت کا لیا،
سبحان اللہ، اللہ بے شک، ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اہمیت ہے، یہ قدر و قیمت ہے۔ جس کے پاس اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہوگی، سبحان اللہ، وہی اس غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم کا آنے کا منتظر بھی رہے گا، اور اسی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق دید بھی رہے گا۔ جہاں پر ولایت نہیں ہوگی وہاں پر نہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو شوق دید ہوگا، بے شک، نہ لوگ مولا کے اس طرح سے منتظر ہوں گے۔ لہذا خصوصاً جو ہماری درخواست ہے، جو ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں، جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں، جیسا کہ اس روایت میں مولا کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگ کہ جن کے پاس ولایت ہوگی، وہی لوگ اس غیبت کے زمانے میں، اور اللہ نے ان سے جو ہے میثاق لیا ہوا ہے، جن کے پاس ہماری ولایت ہو۔ سبحان لہذا اللہ، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہی لوگوں کو غیبت امام زمانہ علیہ السلام، غیبت امام مہدی علیہ السلام نے انہی لوگوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں محفوظ رکھے گا، شرور سے ان کے انشاءاللہ، ایمان کو محفوظ رکھے گا، جن کے پاس ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی۔ بے شک، بے شک، اور انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی روح کے ذریعے سے سبحان اللہ، جی، تقویت بخشی۔ بے شک۔ جی قبلہ، تقریباً ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے مومنین کے لیے۔ اس دور حاضر میں مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجئے، اور کوئی ایسا مہم کوئی ایسی بات ہو یا کوئی مہم پیغام ہو مومنین کے لیے تو ارشاد فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ جی، اس پرتشدد دور میں واقعاً سرزمین کربلا سے یہ جو باتیں جا رہی ہیں تمام مومنین سے، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا جی، کہ یہ گزارش کر رہا ہوں، اور گزارش کرنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے انصار چاہیے جی، کہ جو قائم اللیل ہوں، صائم سبحان النہار ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک، لہٰذا یہ بعض روایت سے ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کو ویسے انصار چاہیے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اللہ کے اکبر، اللہ اکبر، ویسے انصار چاہیے کہ جیسے پہلی جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس وقت ضرورت ہے، خصوصاً جو مومنین سن رہے ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار بنائیں، بے شک، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار یا ناصر خود کو قرار دینا۔ جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام بعض وقت دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین میں سے اللہ شمار کرے۔ جی، تو نصرت امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ موقوف نہیں ہے، کہ جو مومنین سن رہے ہیں انشاءاللہ اس بات پہ غور کریں گے جی، کہ نصرت امام زمانہ علیہ السلام موقوف نہیں ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو اسی وقت نصرت کی جائے، بے شک، صحیح، بلکہ اس وقت، جی، بلکہ جب سے غیبت امام علیہ السلام کی ہوئی ہے جی، اس وقت سے، اس وقت سے لے کر امام علیہ السلام کے ظہور تک جی، ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کر سکتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا یعنی کہ، اور دوسرے یہ کہ ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہے کہ ہم سے نصرت مطلوب ہے۔ بے شک، صحیح، نصرت کر سکتے ہیں، ہمیں نصرت کرنا ہے، اور ہم سے نصرت مطلوب ہے، جیسا کہ آپ حضرات بعض خطبہ سے سنتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین کربلا پر بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہا روز عاشور کے لیے نہیں تھی، جی روز عاشور کے لیے بھی تھی، جی لیکن روز عاشور کے بعد کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز ہے، بے شک اور آج بھی گونج رہی ہے، بے شک اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، دائم ہے، جی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز گونجے گی، وہ کیا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ سبحان اللہ یہ اور بات ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا جب وہ کربلا کی سرزمین پر روز عاشور موجود تھے، اس وقت کی نصرت کا انداز اور تھا، اور اس وقت جو نصرت ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کرنا ہے اس کا انداز اور ہے، بے اس کا شک طریقہ۔ بے شک اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں جی یا جو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین میں سے شمار ہوں، جی ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگاروں میں سے شمار ہوں، تو واقعاً مومنین اچھی طرح سے اس کو غور کر لیجئے کہ یہ نصرت ہماری صرف ہماری زبان سے نہ ہو، جی ہماری لقلقۂ زبانیں نہ ہو، صرف صحیح ہم کہ امام علیہ السلام کی ہم نصرت کرنے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی مدد کریں، یہ اس کا تصور یہ نہ ہو کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو اللہ ہمیں اگر زندہ رہے تو اس وقت مدد کرنے کی توفیق دے، یا اگر ہم مر گئے تو ہمیں اس وقت قبر سے اٹھائے اور ہم اس وقت امام کے لشکر میں شامل ہوں اور امام علیہ السلام کی مدد کریں۔ اس وقت ضرورت ہے امام علیہ السلام کو نصرت کی، بے شک اور اٹھائے بھی جائیں گے بہت سے لوگ نصرت کے لیے، اور جی بہت سے لوگ جو تمنا کریں گے وہ امام علیہ السلام کے مددگار شامل ہوں گے، جی لیکن اس وقت سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو امام کی جی نصرت کی ضرورت ہے وہ بے اس شک وقت ہے، بے علی شک نصرت کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک ایسا نہیں ہے کہ کل اور پرسوں اور آنے والے دن، ایک بے دن شک بعد، 2 دن نہیں، ہماری جو ایک ایک نفس، جی ایک ایک لمحہ بالکل جو ہمارا گزر رہا ہے، بے شک ہم ہر آن ہر جی لمحہ ہر آن ہر لمحہ ہم مطالب ہیں، ہم سے نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ بے والسلام شک طلب کی جائے۔ بے شک مولا آپ قبلہ آپ کو سلامت رکھے۔ دل تو کر رہا ہے کہ باتیں قبلہ آپ کی سنتے رہے، نہایت ہی مہم گفتگو ہے، لیکن وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ پھر بھی مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہوں تاکہ انشاءاللہ اس فیض سے مستفید ہوتے رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، الہی امین اور اس وبا سے محفوظ رکھے جو الہی امین جس کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ الہی انشاءاللہ امین ہم سب دعا کریں انشاءاللہ گے، کریں انشاءاللہ تو انشاءاللہ فی امان اللہ قبلہ۔ خدا حافظ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور ایک نقطہ جو مہم نقطہ فرمایا ہے کہ ہمیں دور غیبت میں شیعیان میں سے مخلصین، یعنی ہمیں مخلص شیعہ بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر حال میں مخلص ہی ہونا پڑے گا، اسی سے ہماری نجات ہے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔